آٹزم جو ہے اس کے بارے میں اب مزید آگاہی پھیلانے کی بھی ضرورت ہے. اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے جو آٹزم کا شکار افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کیسے کی جا سکتی ہے, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ آپ نے کیسے کرنا ہوتا ہے. تو ساجدہ احمد صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ایکسپرٹ ہیں, ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات ہمارے لیے نکالے. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہ لوگ جن کو اس حوالے سے معلوم ہی نہیں, تو یہ آٹزم کی علامات کیا ہیں اور خاص طور پہ کس سٹیج پہ والدین کو الرٹ ہو جانا چاہیے اور یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ان کے بچے میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ آٹزم کی جانب بھی اشارہ کر سکتی ہیں. آٹزم جو ہے نا یہ ایک انہیریٹڈ چیز ہے اور بچہ جو ہے وہ آٹزم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. بعد کے علامات جو ہیں یا کوئی بھی بیماری جو اسے آٹزم میں مبتلا نہیں کرتی, اور اس کے سائنس جو ہیں آپ کو تقریباً کچھ ماہ کی عمر سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ آئی کانٹیکٹ نہ بنانا یا جو ہے نا فزیکل جو ہوتا ہے لو یا ہگز وغیرہ جو کرتے ہیں وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں, اور ریپیٹیٹیو بیہیویئر, اگر تالی بجا رہے ہیں تو تالی بجاتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک ان کا نا ڈسپلن ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی کاریں انہیں دے دی جائیں کھیلنے کے لیے تو وہ ریڈ کارز کو ایک لائن میں رکھیں گے, بلو کارز کو ایک لائن میں رکھیں گے. اس قسم کا ویری آرگنائز قسم کا بیہیویئر. آٹزم جو ہے جتنا جلدی ڈائگنوز ہو جائے اتنا ہی ہم اپنے بچے کی مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں مین چیز جو ہے نا وہ کمیونیکیشن ہے. اور آٹزم جن بچوں کو ڈائگنوز ہوتے ہیں آٹزم کے ساتھ, ان کا کمیونیکیشن کا اپنا ایک طریقہ ہے. اور ایک اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنے طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ان کا کمیونیکیشن, تو وہاں سے فرسٹریشن بلڈ اپ ہوتی ہے جو چیلنجنگ بیہیویئر میں بنتی ہے اور باقی کی چیزیں اس سے ڈیولپ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک انسان صرف فرینچ اسپیکنگ ہے اور آپ اس کے ساتھ جا کے اردو میں بات کریں اور سمجھ رہے ہیں کہ بھی وہ ہماری بات کو سمجھ لے اور اس کے مطابق ایکٹ کرے, تو وہ نہیں کر سکے گا نا. تو ہمیں اپنی زندگی میں اگر ہماری زندگی میں کوئی آٹسٹک بچہ ہے, کوئی نوجوان ہے, تو ہمیں ان کی اسپیس کے ساتھ موو کرنا ہے, ہمیں ان کے لیول پہ کمیونیکیشن کرنا ہے. اور ان کا جب بیہیویئر جب چیلنجنگ ہوتا ہے تو ہمیں ان کے بیہیویئر کی جو ہے نا روٹ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. آٹسٹک پیپل ایکشن نہیں کرتے, وہ ری ایکشن کرتے ہیں. تو پھر دیکھیں کہ اگر انہوں نے کوئی بیہیویئر کیا ہے جو چیلنجنگ ہے تو اس کی ایکچولی وجہ کیا ہے, وجہ کو ختم کر دیں بیہیویئر ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. اچھا ساجدہ جی, بہت ساری کنٹریز میں اس حوالے سے بڑا ہی ایک مربوط نظام ہے, اویئرنیس ہے, ہاسپٹلس میں بھی پیرنٹس کو بھی دی جاتی ہے, اور جتنی جلدی آپ نے کہا سائنس نظر آ جائے اتنا اچھا ہے. کچھ کنٹریز ابھی بھی اسٹرگل کر رہی ہیں, وہ تو کچھ مہینوں یا سالوں تک یہی سمجھتی رہتی ہیں کہ شاید ہمارا بچہ ضدی ہو گیا ہے یا شاید اس کو کوئی چیز ناگوار گزر رہی ہے, اس وجہ سے وہ اس طرح سے ریاکٹ کر رہے ہیں. تو ان کنٹریز کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا میں آج آٹزم کا ڈے بنایا جائے تو کس طرح سے کیا جائے؟ کیا سکولز میں کیمپین ہونی چاہیے یا ڈاکٹرز کو ہی ہاسپٹل میں یا ڈیورنگ چائلڈ برتھ اس سے پہلے جو مائیں ہیں, پیرنٹس ہیں, ان کو اس حوالے سے آگاہی دینی چاہیے؟ نالج جو ہے وہ پاور ہے نیلم, اور جتنی جلدی ہم اس کے بارے میں جانیں گے سمجھیں گے اتنی جلدی جو ہے نا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اٹس اباؤٹ ایکسیپٹنس. میرا تعلق پاکستان سے ہے تو میں اس حوالے سے بات کرتی ہوں. میرا بیٹا اس وقت 52 ایئر اولڈ ہے. جب اس کا آٹزم ڈائگنوز ہوا تو میرے لیے سب سے زیادہ مشکل بات یہ تھی کہ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, جو بزرگ ہیں, انہیں سمجھا سکوں کہ یہ بیمار نہیں ہے, یہ آٹسٹک ہے, کیونکہ آٹزم کوئی بیماری نہیں ہے. اور ہمارے ملک میں کچھ چیزوں کو ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے بیکاز وی بلیو ان اے بلیم کلچر. یہ بچہ آٹسٹک ہے, اس کا بیہیویئر خراب ہے, اس کی ماں کو مطلب اسے سنبھالنا نہیں آیا یا سکھانا نہیں آیا. تو وی ایکچولی دا منٹ سم تھنگ ہٹ اس ہارڈ وی اسٹارٹ لوکنگ فار اے بلیم. آئی تھنک وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ سرکل, اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر ہے تو اس کو ہم کیسے مینیج کریں. آٹسٹک بچے کے بیہیویئر کے لیے ایک کنسسٹنٹ قسم کا ہمیں اپنا رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اس کے لیول پہ کمیونیکیٹ کریں. اور اس میں پھر جو ہے نا فیملی اور ایکسٹینڈیڈ فیملی کو سب کو ایک لیول پہ کام کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو ایک لیول پہ ایکسیپٹ بھی کرنا پڑتا ہے کہ یہ آٹزم ہے, اس کی یہ نشانیاں ہیں اور اس طریقے سے ہم نے کمیونیکیشن کرنا ہے.
جب آپ اپنے بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں نا تو پھر آپ اس کو سکھانا سیکھ جاتے ہیں، پھر آپ کے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں آپ اس کی مدد کرنا سیکھ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے دوسرے بچے ہیں، ہم انہیں ان کے لیول پہ سکھاتے ہیں نا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس طریقے سے میتھ سیکھ رہا ہے، انگلش سیکھ رہا ہے، جو بھی سیکھ رہا ہے تو ہم اس کے لیول پہ اسے سکھاتے ہیں. بالکل اسی طرح آٹزم بھی ہے، ایکسیپٹ اٹ اینڈ دین گیٹ آن ود اٹ. جی یقیناً. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آٹزم کو مینیج کرنا ہوتا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پھر آپ کے ساتھ پوری عمر ہی رہتا ہے، اس کا کوئی مستقل علاج نہیں؟ کچھ اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز بتائیے گا. اچھا، علاج کا لفظ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ بچے بیمار نہیں ہیں، یہ ایکچولی آٹسٹک ہیں. آٹزم از اے کنڈیشن، سو دیئر فور ہمیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا سیکھنا چاہیے. بعض دفعہ میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ آٹزم جو ہے وہ ڈسیبلٹی ہے، تو اس حوالے سے ایکچولی ڈسیبلٹی بچے میں نہیں ہے، ڈسیبلٹی ہم ایڈلٹس میں ہے، کیونکہ وہ تو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں نا، ہم ان کی کمیونیکیشن کو نہیں سمجھ رہے نا، تو پرابلم تو ہم میں ہے. ہمیں اپنا ان سے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا سیکھنا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا درمیان کا گیپ ختم ہو جائے گا. اٹس آل اباؤٹ ان کے آٹزم کو ایکسیپٹ کریں. اور آٹزم جو ہے نا وائڈ اسپیکٹرم، کوئی ہائر اسپیکٹرم پہ، کچھ لوور اسپیکٹرم پہ ہے. تو آپ دو آٹسٹک بچوں یا دو آٹسٹک نوجوان لوگوں کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. دے آر انڈیویجول، وی نیڈ ٹو ٹریٹ دیم ایز اے انڈیویجول، اور ہمیں ان سے سیکھنا ہے کہ ہم کیسے ان سے بات کریں. یہ بات بہت ضروری ہے. ہم نے انہیں سکھانا نہیں ہے، پہلے ہم نے سیکھنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم انہیں سکھانا ہے. صحیح. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ میں اب ایک ہی اسکول میں سارے جو بچے ہیں، چاہے ان کے کچھ چیلنجز زیادہ ہیں، اف دے آر آن اسپیکٹرم، وہ بچے سب بچے ایک ہی ساتھ پڑھے، یا اگر کوئی ڈفرینٹ اسپیشلی ایبلڈ بچے ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ پڑھے. تو کیا یہ، کیونکہ پیرنٹس تو ایک اسپیشل ایفرٹ کریں گے اپنے بچوں کو سمجھنے کی، کیا یہاں پہ اسکولس میں اتنا سیف انوائرمنٹ ہے کہ دوسرے بچے ان کو کسی طرح سے کچھ ہرٹ نہ کریں، یا ٹیچرز ان کو سمجھیں کہ ہمیں ان بچوں کے لیے ان کے لیول پہ آ کے ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے؟ آپ کو یہ سسٹم ٹھیک لگتا ہے کہ انہیں ایک ہی جگہ پہ، جبکہ آپ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ ان کے لیے ایک اسپیشل ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے یا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو ایک ہی اسکول میں یہ ساری جب بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہوتا ٹیچرز کے لیے؟ ایکچولی آئی بلیو ان انٹیگریشن، کیونکہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی جو ہے نا جو آٹزم ہے اس میں کتنی زیادہ لرننگ ڈیفیکلٹیز بھی شامل ہیں. جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ جلدی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. چلڈرن کین بی ویری کائنڈ اینڈ پلے گراؤنڈ کین بی ویری کرول پلیس، بٹ اٹ کین آلسو بی اے ویری کائنڈ پلیس. کیونکہ جب بچے اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک نسل جو ہے نا وہ آٹزم کے ساتھ پل رہی ہے، اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، تو اس سے اچھی اویئرنیس اور کیسے ہوگی. اور اگر ہم انہیں چھپا کے رکھ دیں گے کہ اسکول میں اور وہاں پہ لے کے جائیں گے تو دین دے بیکم کمیونٹی ود ان دا کمیونٹی. تو اس میں پھر اویئرنیس کیسے ہوگی؟ اویئرنیس تو تبھی ہوگی نا جب ساری کمیونٹی میں ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہاں کچھ ایسے بھی ڈسیبل ہوتے ہیں بچے جن کا آٹزم جو ہے وہ ہائر اسپیکٹرم پہ ہے اور وہ بالکل ہی کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے انہیں ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت ہے، ان کے لیے اسپیشل اسکولس وغیرہ کی ضرورت ہے. لیکن اگین آئی مسٹ اسٹریس کہ ہر آٹسٹک بچہ انڈیویجول ہے اور اس کے انڈیویجول پلان اس کی لرننگ ایبلٹی کے مطابق ہونا چاہیے. اور جتنا ہم انہیں دوسرے اسکولوں میں انٹروڈیوس کر سکیں، جتنا ہم انہیں کمیونٹی کے اندر ایکسیپٹ کر سکیں اتنا ہی بہتر ہے ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. یقیناً. اچھا اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیے گا کہ یقیناً جو والدین ہیں اب ان کی تو ذمہ داری ہے، اسکول میں بھی جب بچے نے جانا ہے تو یقیناً جو وہاں پہ پورا انوائرمنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے ان بچوں کو، لیکن عام فرد ایک جو معاشرے کا، تو میڈیا کے ذریعے سے اس کو کیسے ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اس بات کا اس کو کچھ شعور ہو، اس کو احساس ہو کہ اگر کوئی بچہ ہے یا کوئی بڑی عمر کا بھی فرد ہے وہ اس کنڈیشن کا شکار ہے تو اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے؟ تو آپ کے خیال میں آلریڈی جو اتنی اویئرنیس ہو چکی ہے سوسائٹی میں میڈیا کے ذریعے سے یا دیگر ذرائع سے، یا بھی مزید ہونی ہے؟ ابھی اس پہ بہت زیادہ کام ہونا باقی ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا ان بچوں کو ایک طرح سے پٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ بیچارے،
ये बेचारे नहीं हैं, ये इक्वल सिटीजन्स हैं किसी भी सोसाइटी के, किसी भी माशरे के। और जितनी जल्दी हम इस बात को कबूल करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी कौम की तरबियत जो है ना, 2 लोग करते हैं, एक एजुकेशन होती है और एक होती है हमारी दीनी तरबियत जो है ना हमारी कौम में, मैं अब एशियन की बात कर रही हूँ, वो बहुत शानदार है। लेकिन हमारी जो माशरती तरबियत है ना, कि डिसेबिलिटी को रिस्पेक्ट देनी है, डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना है, वो नहीं है। मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल प्लेस वेयर यू कैन डू ऑल दिस अवेयरनेस। आप अपने ड्रामों में देख लें, उससे बहुत ज़बरदस्त हम तरबियत कर सकते हैं कौम की। पॉजिटिव इमेज हम ऑटिज़म का वहाँ पे या डिसेबिलिटी का पोर्ट्रे कर सकते हैं, उन रोल को डेवलप कर सकते हैं, और हम अपनी कौम को डिसेबिलिटी की रिस्पेक्ट करना सिखा सकते हैं। देखें, अवेयरनेस जो भी है ना, उसमें फ़र्स्ट की इज़ रिस्पेक्ट। अगर हम इनकी डिसेबिलिटी की, इनकी ऑटिज़म, इनकी कंडीशन की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, तो फिर हम सीखना भी सीख जाएंगे और हम सिखाना भी सीख जाएंगे। मेरे ख़्याल में रिस्पेक्ट की कमी है हमारे माशरे में, क्योंकि जब हम माजूरी के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं बेचारे चल्ले, ये वो, हम उनके लिए पॉजिटिव ज़बान नहीं इस्तेमाल करते। उसकी आप देखें कि आप किसी किताब को ले लें, किसी नॉवल को ले लें। आई एम अ राइटर माई सेल्फ, सो आई कैन से दैट। तो जब हम किसी नौजवान को जो सेहतमंद है उसे डिस्क्राइब करते हैं, वो कहते हैं हैंडसम, टॉल, डार्क, यू नो, वॉक्ड इन विद करिश्मा। तो जब हम डिसेबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम क्या कहते हैं, बेचारा, यानी कि उसके चेहरे पे ये था, वो था, और देखो ना माजूर है। तो हमें अपनी ज़बान बदलनी पड़ेगी, हमें अपना बात करने का तरीका बदलना पड़ेगा, तभी तो हमारी जो यंगर जनरेशन है ना, वो इसको एक्सेप्ट करेगी। सो रिस्पेक्ट इज़ द की फॉर एनीथिंग, आई थिंक। बिल्कुल, और बहुत ही आपने खूबसूरत बात की और बहुत ही खूबसूरत पैगाम भी दिया उन पेरेंट्स को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। आप जैसे लोग जिन्होंने इसके हवाले से ना सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन्स का हिस्सा बन रहे हैं, बल्कि एजुकेशन इस हवाले से जो ज़रूरी है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप बेहतरीन काम करती रहें।